أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تم کو زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے تمام کا تمام، پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، پس 7 آسمان بنائے ٹھیک ٹھیک، اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ ہمارے آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مشرکین مکہ جو ہیں ان سے خطاب فرما رہا ہے کہ جب وہ بار بار اس بات کا اصرار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو زندہ کیسے کرے گا دوبارہ، حالانکہ حالت یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے اس کا کوئی جز کسی جگہ پر ہے، کوئی کسی جگہ پر ہے، کوئی کسی جگہ پر ہے، تو یہ تو عقلی طور پر ناممکن بات ہے کہ بندوں کو بعد میں دوبارہ زندہ کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑا اور ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے، یعنی اس سے پہلے تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس وقت کچھ بھی نہیں تھے تم، فَأَحْيَاكُمْ، تو رب ذوالجلال نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ تو اب اس حالت میں کہ جب تم ایک پانی کی بوند تھے یا مٹی تھے ابتدا میں، تو انسان کی تخلیق کی، تو جو رب اس تخلیق پر قادر ہے تو وہ دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ پھر آگے مزید اس دلیل کو اور واضح کیا کہ ثم یمیتکم، زندگی دی ہے پھر اللہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں پہلی زندگی سے مراد وہ نطفے والی یا ماں کے رحم والی موت ہے کہ جب انسان 4 ماہ تک وہاں گزارتا ہے اور ابھی اس میں روح داخل نہیں ہوتی، تو وہ زندگی مراد ہے اور وہ مردہ پن ہے۔ اور پھر جب 4 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں اس وقت رب ذوالجلال فرشتہ بھیجتا ہے، تو وہاں پھر اس کی اندر روح ڈالی جاتی ہے، تو یہ پہلی زندگی ہے۔ پھر انسان اس طرح دنیا میں آتا ہے، تو یہ وہ زندگی ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فَأَحْيَاكُمْ سے کیا، اور پھر فرمایا کہ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مطلب موت دے گا، یعنی جو تمہاری یہاں زندگی مقرر ہے، وقت جتنا تم نے یہاں رہنا ہے اتنی دیر تم زندگی گزارو گے، تو پھر دوبارہ موت آ جائے گی، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندگی دے گا۔ تو یہاں زندگی سے مراد قبر کی زندگی ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے پھر اس کی روح اس کے بدن میں لوٹا دی جاتی ہے، پھر اس سے سوالات ہوتے ہیں، تو یہ برزخی زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا، جیسے اس کے اعمال ویسا اس کا نتیجہ۔ تو وہاں رہنے کے بعد ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ لٹایا جائے گا۔ تو گویا کہ مشرکین مکہ کو رب ذوالجلال نے اس لحاظ سے متوجہ کیا کہ جب اتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور تم دیکھ رہے ہو، تو یہ تبدیلیاں جو ذات کرنے پر قادر ہے وہ بندے کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس طرح اس آیت میں دلیل جو ہے وہ ذکر کی گئی۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں
جو کچھ ہے سب کچھ پیدا کیا۔ اب گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا یہ سب حضرت انسان کے لیے، اب انسان کو مخدوم بنایا اور ساری کائنات کو اس کا خادم بنا دیا۔ الغرض کائنات میں کوئی بھی شے ہے تو وہ انسان کی کسی نہ کسی طریقے سے خدمت کر رہی ہے۔ اب یہ مخدوم صاحب جو ہیں ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ جب یہ حد سے گزر جائیں تو جو چیزیں ان کی خدمت گار تھیں یہ انہی کا بت بنا کے اپنے سامنے رکھ لیتا ہے اور سجدے میں مصروف ہو جاتا ہے، حالانکہ اس چیز کو اس کا خادم بنایا گیا تھا اور اس کو مخدوم بنایا گیا تھا۔ اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوجہ کیا کہ ساری چیزیں تمہارے نفع کے لیے اللہ نے پیدا کی، تو الغرض انسان ساری کائنات سے نفع اٹھاتا ہے، کچھ چیزوں کو وہ کھا کے نفع اٹھاتا ہے، کچھ سے جو ہے وہ عبرت حاصل کرتا ہے اور کچھ سے استدلال کرتا ہے۔ تو اس طرح ہر چیز جو ہے اس کے لحاظ سے فرمایا گیا کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہیں، کوئی چیز اس کو نقصان پہنچانے والی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کچھ چیزیں کھائی جاتی ہیں، کچھ چیزوں سے بندہ دیکھ کے عبرت حاصل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کی شکل دی ہے اور میں کتنا اچھا ہوں کہ مجھے اللہ نے یہ شکل دی، اس سے انسان عبرت حاصل کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو مطلب ایسی چیزیں جو ناگوار ہوتی ہیں ان سے بھی انسان عبرت حاصل کرتا ہے۔ پھر کچھ چیزوں سے استدلال کرتا ہے کہ جس طرح یہ سورج طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہوتا ہے، چاند پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے پھر چھوٹا ہوتا ہے، تو ان سے استدلال کرتا ہے کہ جب یہ جو ہے وہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں، طلوع بھی ہوتے ہیں غروب بھی ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ان کو کوئی چھوٹا بڑا کرنے والی کوئی ذات ہے اور طلوع و غروب کرنے والی بھی کوئی کیا ہے، ذات ہے۔ تو اس طرح پھر وہ ان چیزوں کے ذریعے رب ذوالجلال تک پہنچتا ہے، تو گویا کہ یہ چیزیں اس بندے کے لیے وسیلہ بن جاتی ہیں رب تک پہنچنے کا۔ اس انداز میں فرمایا کہ یہ چیزیں ساری کی ساری انسان کو کیا کرنے والی ہیں، نفع دینے والی ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ارادہ کیا، پھر جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ اب اس لحاظ سے یہ جو پچھلی بات ہے اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اب ساری چیزیں جب حلال ہیں تو پھر ہر چیز جو ہے ضروری نہیں کہ جو حلال ہے اس کا ارتکاب بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندے کو کچھ جائز کام نہیں کرنے ہوتے تاکہ کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جائے، جس طرح کہ اس کی مثال سمجھانے کے لیے یہ سمجھے کہ نکاح تو حلال ہے بلکہ سنت ہے، لیکن اگر وہاں ڈھول باجے اور عریانی فحاشی ہے، اب ظاہری بات ہے کہ ایک متقی پرہیزگار جو آدمی ہے اس کا وہاں نکاح کی تقریب میں جانا اس لیے مطلب ہے کہ وہاں جائے گا تو پھر جو ناجائز کام ہے وہ ان پر بھی اس کی نظر پڑے گی اور وہ ان کا بھی مرتکب ہو جائے گا۔ لہٰذا اب نکاح جائز ہے، نکاح کی تقریب میں جانا بھی جائز ہے، لیکن یہ باقی جو چیزیں ہیں جو منہیات ہیں اب ان سے بچنے کے لیے نکاح کی تقریب میں نہ جانا یہ کیا ہے، بہتری ہے تاکہ اس کے تقوی میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ علی حاصل قیاس ہزارہا اس کی مثالیں جہان میں موجود ہیں کہ ان فی نفس سے ہی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ درست ہوتی ہیں۔ مثلا اب باہر بازاروں میں جانا یہ جائز ہے، خرید و فروخت ہے سارے، لیکن اگر وہاں جو صورتحال بن جاتی ہے، بالخصوص ابھی جو ہے وہ چاند رات آ رہی ہے اور اس میں جو کچھ صورتحال بازاروں کی ہوتی ہے اس کو دیکھا جائے تو پھر ایسی صورت میں جو تقوی والا بندہ ہے اس کا وہاں نہ جانا جو ہے وہ بہتر ہے، تاکہ وہ ان چیزوں سے پرہیز کرے جو پھر اس کو حرام کی طرف کیا کرنے والی ہیں، لے جانے والی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ بہت سارے جائز کام جو ہیں وہ بندے کو ترک کرنے پڑتے ہیں تاکہ وہ ناجائز میں واقع نہ ہو۔ اسی طرح آسمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے قصد فرمایا اور 7 آسمان بنائے اور فرمایا کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر شے کا کیا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ آخری جملہ اصل میں وہ مشرکین کے اعتراض کا جو ہے وہ حاصل ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ انسان جو ہے وہ بکھر جائے گا، جیسے ہندو جو ہیں وہ مردے کو جلاتے ہیں، جلا کے اس کی خاک جو ہے دریا میں بھی ڈال دیتے ہیں، ہوا میں بھی ڈال دیتے ہیں، تو اب وہ ہوا اڑا کے اس کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے اور دریا اس کو بہا کر کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، تو پھر وہ کیسے مطلب ہے بندہ زندہ ہوگا؟
تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کام تو مشکل اس کے لیے ہے جس کے پاس علم نہ ہو. میرا علم اتنا کامل ہے کہ جہاں بھی انسان کا جز پہنچ جائے تو مجھے یہ علم ہوتا ہے یہ کس کا جز ہے, کہاں سے آیا ہے, اور میں نے اس کو اس دوسرے اجزاء تک پہنچانا کیسے ہے, پھر اس کو زندگی کیسے دینی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ رب ذوالجلال نے مشرکین کا منہ بند کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جب میرا علم کامل ہے تو کوئی شے میری قوت سے, میری طاقت سے باہر نہیں ہے. جب باہر نہیں ہے تو وہ جو جز تم کہہ رہے ہو کہ ادھر گیا ہے, پتہ نہیں کہاں گیا ہے, وہ جہاں بھی چلا جائے میری حکومت سے باہر نہیں ہے. اور وہ جز پھر جب حکومت میری میں ہے, بادشاہی میری ہے, تو میرا حکم بھی مانتا ہے. جب میرا حکم مانتا ہے تو جو میں اس کو حکم کروں گا وہ حکم سر خم تسلیم ہوگا. اس طرح انسان دوبارہ کیا ہو جائے گا, زندہ ہو جائے گا, جیسا کہ میں نے ابتدا میں اس کو تخلیق کیا ہے. لہٰذا تمہارے پاس کوئی جو ہے وہ ایسی دلیل نہیں ہے جس سے تم جو ہے وہ اس بات کا رد کر سکو. لیکن یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں انہوں نے ایسا ان کو مسکت جواب دیا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی معترض اعتراض کرنے والا اعتراض نہیں کر سکتا. یوں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا ان آیات میں جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.